الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. معزز اساتذہ اکرام اور باغ اسلامیہ سلفیہ کے کھلتے ہوئے پھولوں، مسئلہ توحید قرآن حکیم کے اساسی اور بنیادی موضوعات میں سے ہے. توحید وہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید قرآن حکیم کے بنیادی اور اساسی موضوعات میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا عظیم ترین رکن ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس. اسلام کے ان 5 ارکان میں سے جو سب سے بنیادی اور عظیم ترین رکن ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ. ارباب علم و دانش، توحید وہ فریضہ ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی سب سے محبوب ترین جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ کا انتخاب کیا. اور اللہ کے یہ پیارے ہر دور میں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا کی صدا بلند کرتے ہوئے وقت کے قرونوں اور فرعونوں سے ٹکرائے، وقت کے نمرودوں کا مقابلہ کیا، توحید کی خاطر آگ میں گرنا برداشت کیا، وقت کو ٹکڑے کروانا برداشت کیا، جسد اطہر کو پتھروں سے چھلنی کروا کر کے بھی یہ صدا بلند کی: کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. یقین نہیں آتا تو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں گرنا دیکھیے، تاریخ میں زکریا علیہ السلام کے جسد اطہر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیے، سیرت میں طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو پتھروں سے چھلنی ہوتا ہوا دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی راہوں میں دیکھیے، پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوتے ہوئے دیکھیے کہ شاعر کچھ یوں کہتا ہے: یہ توحید نبیوں نے سکھلائی آ کر، یہ توحید نبیوں نے سکھلائی آ کر، جسم اپنا پتھروں سے چھلنی کرا کر. سامعین، اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو اپنی توحید، اپنی محبوب ترین جماعت انبیاء علیہم السلام سے بھی زیادہ محبوب ہے. اسی لیے تو فرمایا: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے ہمدم، اگر توحید کی برکات کا تذکرہ کیا جائے تو اس قلیل وقت میں میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر سب سے پہلی صدا یہ بلند کی: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. یہی وجہ تھی کہ اونٹوں کے چرواہے جب وقت کے سپر پاور بادشاہوں کے دربار میں سفیران اسلام بن کر کے جاتے، ان کو یہ پیغام دیتے: اسلم تسلم، زندہ رہنا چاہتا ہے توحید کے علم کے سائے کے نیچے آ جاؤ. وہ اپنی بادشاہت کے نشے میں مگن جواب میں یہ کہتے: تم ہمارے دربار میں کھڑے ہو کر ہمیں زیر دست ہونے کا کہہ رہے ہو، کیا ڈر نہیں لگتا؟ توحید کے علم بردار ایک ہی نعرہ بلند کرتے: جب سے کلمہ توحید پڑا ہے تب سے عرش والے کے علاوہ کسی کا ڈر دل میں موجود ہی رہے گا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشی کیا تھے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشی کیا تھے. جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے منزہ. عزیزان ملت، اگر دنیا و آخرت میں نجات پانا چاہتے ہیں تو توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 201 ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر نے سوال کیا: ما نجات ھذا الامر، اے اللہ کے رسول دنیا و آخرت میں کامیابی کس طرح پا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من قبل منی الکلمۃ التی عرضتها علی امی فردها فہی لہ نجات. جس نے اس کلمے کو مضبوطی سے تھام لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا وہ نجات پا جائے گا. یہیں پر بس نہیں
کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ اور اگر رسول اللہ کی شفاعت چاہتے ہیں توحید کو تھامنا ہوگا۔ اٹھائیے جامع ترمذی روایت نمبر 2441 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون شخص ہے؟ فرمایا اسد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے دل کی گہرائی سے کلمہ توحید کو اپنا لیا۔ یہاں پر بھی بس نہیں کہ توحید والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ توحید والوں کی سفارش کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم روایت نمبر 248 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجالا لا یشرکون بہ شیئا الا شفاہم اللہ، اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 اہل التوحید اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں۔ سامعین مجلس، میں ان دلائل و براہین کو سامنے رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ توحید ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو توحید کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا اور جہنم سے نجات کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ دنیا آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت یہی توحید ہے۔ انبیاء اور رسل کے بعثت کا بنیادی مقصد یہی توحید تھی۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، وما علی الا البلاغ المبین۔